مسلم لیگ نون کی قیادت کا لندن میں اہم اجلاس، پارٹی قائد محمد نواز شریف، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اہم رہنماؤں کی شرکت۔ ملک اور عوام کو بحران سے نکالنے کے لیے حکمت عملی پر غور، آئین شکنی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ تمام فیصلوں پر اتحادی جماعتوں کو اعتماد ملیں گے۔ ملک میں انتشار پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ الیکشن کا فیصلہ تمام اتحادی جماعتیں مل کر کریں گی۔ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کی کرپشن عوام کے سامنے لائیں گے۔ وفاقی وزراء مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 200 پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 43,103 پر پہنچ گیا۔ الیکشن کمیشن میں پنجاب اسمبلی کے منحرف ارکان سے متعلق ریفرنسز پر سماعت۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن سماعت کر رہا ہے۔ منحرف ارکان پنجاب اسمبلی نے گزشتہ سماعت پر اپنے تحریری جوابات جمع کرا دیے تھے۔ بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار آئین اور قانون میں وضع ہے۔ بلا وجہ اس عہدے پر بحث کرنا متنازع بنانے والی بات ہے۔ جلسوں یا تقاریر کے دوران فوج کو الیکشن سمیت کسی بھی مد میں دعوت دینا انتہائی غیر مناسب ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار۔ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ پشاور کور کا دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہراول دستے کا کردار ہے۔ متنازع بیانات سے اجتناب کیا جائے۔ آئی ایس پی آر۔ پاک فوج ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ، پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے دکی میں پاک فوج کی حمایت میں ریلی۔ عوام اپنی بہادر افواج کے خلاف بیان بازی کی سیاست کو یکسر مسترد کرتے ہیں، شرکاء۔ عمران خان جھوٹ بول بول کر تھکتے نہیں۔ 4 سال تک عوام کا آٹا، چینی، گھی، LNG چوری کرنے والا ہر روز جھوٹ بول کر اپنے گناہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاریخی مہنگائی، بدترین قرض، قیامت خیز مفلسی اور بھوک آپ کا بدنما عمال نامہ ہے۔ عمران صاحب، بڑا فیصلہ ہو گیا۔ عوام نے ایک نالائق، نااہل چور اور جھوٹے کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ عمران خان کا مقصد معیشت اور اداروں کو کمزور کرنا ہے۔ وہ قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کا تہیہ کر چکے، کسی کو ملک کا تشخص تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف۔ گوجرانوالہ میں حافظ آباد روڈ پر کوٹ لدھا کے قریب ٹریفک حادثہ، 2 مسافر وینز ڈمپر سے ٹکرا گئیں، 12 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ زخمی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال حافظ آباد منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حادثے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ کراچی کے علاقے صدر میں دھماکہ، 1 شخص جاں بحق، 8 زخمی، متعدد گاڑیاں بھی متاثر۔ وزیر اعظم کا دھماکے میں جانی نقصان پر رنج و غم کا اظہار، زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر عوام اور امن دشمن عناصر کا خاتمہ کریں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ گلگت بلتستان میں واقع دنیا کے بلند ترین سیاحتی مقام دیوسائی کے لیے سڑک بحال۔ دیوسائی کے راستے سکردو استور سڑک شدید برفباری کے باعث 8 ماہ سے بند تھی۔ سیاح دنیا کے بلند ترین سطح مرتفع دیوسائی کی سیر کر سکیں گے۔ نارووال کے مختلف علاقوں میں گندم ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن، 7,800 بوریاں برآمد، ذخیرہ شدہ گندم سرکاری گوداموں میں منتقل، گودام سیل کر کے مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز۔
अफगानिस्तान के सूबे हेरात में रेस्टोरेंट्स में मर्द और खवातीन के इकट्ठे बैठकर खाने पर पाबंदी। G7 ममालिक की अफगानिस्तान में खवातीन पर मुसलसल पाबंदियां आयद किए जाने की मजम्मत। अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत से पाबंदियां फौरी हटाने का मुतालबा। रानिल विक्रमासिंघे ने श्रीलंका के नए वजीर आजम की हैसियत से हल्फ उठा लिया। 73 साल रानिल विक्रमासिंघे से कबल 5 मरतबा मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। साबिक वजीर आजम महिंदा राजापक्से ने मुल्क भर में शदीद मुजाहरों के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से शहीद होने वाली अल जजीरा टीवी चैनल की खातून रिपोर्टर सपुर्द-ए-खाक। अबू आकला की शहादत पर आलमी सतह पर मजम्मत का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, अरब ममालिक और यूरोपीय यूनियन का शीरीन अबू आकला की हलाकत की आज़ादाना, मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लंदन में होने वाले अहम इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ मुल्की कानून के मुताबिक तमाम आइनी तकाजे पूरे किए जाएं। इजलास के बाद वफाकी वज़रा ने मीडिया को बताया कि मुल्क और आवाम को बहरान से निकालना तरजीह है, इसलिए आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। इस विजिट का बुनियादी मकसद ये था कि जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, जो मुआशी सूरत हाल है, जो मुल्क की दाखिली सूरत हाल है, जो मुल्क के अंदर आइन शिकनी गुज़श्ता हुकूमत के नतीजे में और साबिक वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी साहब की सरबराही में हुई है, और इसी तरह जो मुल्क को खारजी मैदान में चैलेंजेस दरपेश हैं, ये सब कुछ जो हमें विरसे में मिला है, इसके हवाले से कायद जनाब नवाज शरीफ साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन स्टेट्समैन हैं, जिनका तजुर्बा पाकिस्तान के हवाले से हम सब से बहुत ज़्यादा है, उनसे हम मुशावरत करें, हम उनकी रहनुमाई लें, ताकि आने वाले दिनों में हुकूमत तेज़ रफ्तारी के साथ मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए फैसला कुन इक़दामात उठा सके। इसी तरह जो मुल्क के अंदर पोलराइजेशन इमरान नियाज़ी साहब कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के बारे में, बिलखसूस पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से जो एक मुनज़्ज़म मुहिम वो चलाकर मुल्क के अंदर इनारकी फैला रहे हैं और पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, इस पर कौमी क़यादत को बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे कि ये गंद जो है, इसने जो जिस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है और हमारी सियासी रवायात का जो है इसने बठा बैठाया है, जिस तरह से ये आदमी वाहियाती का, बदतमीजी का कल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये पूरी कौम को जो है वो तकसीम कर रहा है, ये कौम के नौजवानों को जो है वो उनको गुमराह कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर बात हुई है कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो रोका जा सकता है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर हमारी बहुत बेहतर और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एजुकेट किया है, हमारी रहनुमाई की है, और उनकी रहनुमाई के तहत जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये पॉलिसी जो है, ये इत्तेहादी जो हमारे हैं उनसे भी इनको अप्रूव करवाएं। जो ये अनारकी और अफरा तफरी के लिए जो है ये इस्लामाबाद में लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, उस बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें गाइड किया है। लेकिन क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है, कैबिनेट में हम सब के सामने ये मामला रखेंगे, और अगर ये कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनको हमने वहां पे नहीं आने देना, तो जो है वो 20 लाख बहुत दूर की बात है, 20 लोग नहीं आएंगे।
قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اس وقت ایوان میں وقفہ سوالات کی کارروائی جاری ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ ہمارے نمائندے رانا افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا افتخار، اب تک کی کارروائی میں کیا ہوا، آگاہ کیجیے گا۔ جی، آج کے جو ایجنڈے میں اس میں سرفہرست وقفہ سوالات ہے۔ ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم خان درانی کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ جو آج وقفہ سوالات ہے، اس میں جو پارلیمانی امور کے وزیر ہیں مرتضی جاوید عباسی، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جو ماڈل کورٹس بنائے گئے تھے، اس حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ معلومات ملیں، تاکہ جو ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ کتنے کورٹس ملک میں یہ کام کر رہے ہیں جو ماڈل کورٹس ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ یہ کورٹس قائم کیے گئے تھے، جس پر جو ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے بات کی جائے، قانونی طور پر وہ اس حوالے سے معلومات فراہم کر سکیں، وہ بھی کریں اس کے علاوہ جو ڈیمز فنڈ کے حوالے سے بھی ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی کہ اٹارنی جنرل کو یہ لکھا جائے کہ اگر کوئی قانونی طور پر اس حوالے سے جو معلومات ہیں ڈیم فنڈ کی جو فنڈز آئے تھے ان کا استعمال کیا ہوا تھا اور کتنے فنڈز ہیں، اس حوالے سے وہ ان کی معلومات لی جائیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں مرتضی جاوید عباسی نے کہا کہ پچھلے دور میں صرف دعوے کیے گئے کہ موٹر ویز کے حوالے سے انہوں کا کوئی موٹر ویز پہ کام نہیں ہوا، جبکہ جو گزشتہ حکومت کی نون کی اس کے دور میں 1600 کلومیٹر کی جو موٹر ویز بنائی گئی تھی، اس کے علاوہ ہائی ویز پر بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ وزیر مملکت جو توانائی ہیں مصدق ملک، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایل پی جی کی قیمتوں میں گزشتہ سالوں کے دوران 73% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا قیمتوں میں اضافے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جو قیمتیں اعلان کی جاتی ہیں ایل پی جی، اسی بنیاد پر پاکستان میں بھی قیمتوں میں کمی یا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں تاج چڑھاؤ ہوتا ہے، اسی کو مد نظر رکھ کر بھی قیمتوں میں کمی یا اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو سلنڈرز کے حوالے سے کہا کہ جو ایل پی جی کے سلنڈرز پھٹتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک ریگولیٹری نظام کے تحت ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم سوال کیا گیا کہ روس کے ساتھ جو رعایتی قیمت پر ہمیں آئل مل رہا تھا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میری نظر سے ایسا کوئی معاہدہ نہیں گزرا جس میں یہ بات آئی ہو کہ ہمیں سستا پیٹرول مل رہا تھا۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے مکمل معلومات لے کر ایوان کو آگاہ کریں گے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گلیات میں مسلم لیگ نون کی پچھلی حکومت کے دور میں 17 کلومیٹر کی 8 انچ کی گیس پائپ لائن بچھائی گئی تھی تاکہ وہاں پہ جنگلات کی کٹائی کو روکا جا سکے، لیکن پچھلی حکومت نے اس حوالے سے آ کر اس کام کے اجلاس کی آج کی کارروائی کے حوالے سے تفصیلاً ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان کے عوام اپنی مسلح افواج سے محبت کرتے ہیں اور مسلح افواج کا کردار ہمیشہ عوام کے لیے اچھا رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں میں سیاسی لیڈرشپ کی طرف سے بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں فوج کو سیاست میں مت گھسیٹے۔ ہماری تمام لیڈرشپ کا اپنی ذمہ داریوں پر فوکس ہے اور ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں۔ آرمی چیف ایک بہت اہم عہدہ ہے۔ آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار آئین و قانون میں وضع کر دیا گیا ہے، جس کے تحت ہی تقرری کر دی جائے گی۔ تاہم بلا وجہ اس عہدے پر بحث کرنا متنازع بنانے والی بات ہے۔ پوری فوج ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہے اور فوج اپنے آرمی چیف کی طرف دیکھتی ہے۔ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی فوج کے اندر تقسیم پیدا کر سکتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج کو الیکشن کرانے کی دعوت دینا مناسب بات نہیں۔ پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق فوج کو سیاست سے دور رہنے کا آرڈر ہے۔ جلسوں یا تقریر کے دوران فوج کو کسی بھی مد میں دعوت دینا انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ جلد الیکشن کا فیصلہ سیاست دانوں نے کرنا ہے، فوج کا کوئی کردار نہیں۔ سیاست دان اس قابل ہیں، وہ بیٹھ کر بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے اور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل کے ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں جو سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ افواج پاکستان کے بہادر سپاہی اور افسران اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ سینئر قومی سیاسی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کریں گے۔
سابق گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول نے کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں سابق گورنر پنجاب نے کہا کہ سیاسی فیصلے اب سیاست کی میز پر ہوں گے، فوج کا کام ملک کو غیر یقینی حالات اور انتشار سے بچانا ہے۔ فوج نے بڑا وعدے کر دیا ہے کہ وہ اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی استحکام، اس ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کرے گی، لیکن پاکستانی افواج سیاست میں براہ راست اور بالواسطہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ ہاں، جہاں تک ملک کی سالمیت کی بات ہے، ملک کی استحکام کی بات ہے اور ملکی مفاد اور اسٹیٹ کو حمایت دینا ہے، اس میں افواج پاکستان پیچھے نہیں ہٹیں گی، لیکن پاکستان کی سیاست میں عملی طور پر ان کی مداخلت نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ وہی گالم گلوچ بریگیڈ ہے جس کو احساس کارڈ کے پیسے کھلائے گئے۔ ہم صرف معیشت ہی نہیں، جھوٹ کی سیاست کو بھی ٹھیک کریں گے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ سے متعلق فیصلہ اتحادی کابینہ کرے گی۔ یہ گالی گروچ بریگیڈ جو ہے، اس کو انہوں نے پچھلے 3-4 سالوں میں بڑا پالا ہے اور ان کو بڑا پیسہ کھلایا ہے، تو یہ وہی ایک کراؤڈ ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ ہر ذی شعور آدمی، ہر سمجھدار آدمی اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کس طرح سے ایک فراڈ بیانیہ بنا کے، ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے وہ الجھانے اور ابہام کا شکار کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ اتحادی گورنمنٹ ہے، اس لیے کیبنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو آنے دینا ہے یا روکنا ہے، باقی اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی میری ذمہ داری ہے۔ ایک سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ مجھ پر 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی، اس میں براہ راست شہزاد اکبر اور عمران خان ملوث ہیں۔ شہزاد اکبر جو ہے وہ پہلے یہی ہیروئن کا تھیلا جو ہے 15 کلو کا، یہ لے کے اس نے اسلام آباد پولیس سے رابطہ کیا۔ جو اس وقت آفیسرز تعینات تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جی ہمیں بڑا پریشرائز کیا گیا کہ یہ ہیروئن کا تھیلا جو ہے نا یہ رانا صاحب کی گاڑی سے رکھ کے برآمد کر لیا جائے۔ انہوں نے یہ کام جو ہے وہ ANF کے تھرو کرایا۔ میرے اس کیس میں دونوں بندے شہزاد اکبر اور عمران خان براہ راست ذمہ دار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اجازت دے ان دونوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ 15 کلو ہیروئن جو آپ نے میرے اوپر ڈالی ہے یہ کہاں سے حاصل کی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ لندن میں پکڑے جانے والے 1 کروڑ 90 لاکھ پاؤنڈ کا بڑا حصہ پاکستان کو مل چکا ہے۔ عمران خان بتائیں کہ وہ رقم کس کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فرح گوگی کو پیسوں کے عوض پنجاب بھر میں بھرتیوں کی اتھارٹی کس قانون کے تحت دی گئی اور کیا وہ یہ رقم کسی کے ساتھ شیئر کرتی تھیں یا خود رکھتی تھیں۔ انگلینڈ میں ایک زمانے میں 190 ملین پاؤنڈ کسی کے پکڑے گئے تھے، برطانیہ کی اتھارٹیز نے پاکستان کو ٹرانسفر کیا۔ 190 ملین پاؤنڈ میں سے 140 ملین پاؤنڈ ابھی آ چکے ہیں سپوزٹلی پاکستان میں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں عمران خان کی حکومت سے کہ وہ کس اکاؤنٹ میں ہیں اور کس اتھارٹی سے وہ اکاؤنٹ میں دیے گئے ہیں، کیا حکومت پاکستان کو وہ پیسے مل گئے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ملے اور کسی کو آپ نے یہ کنسیشن دیا ہے تو کس بیسس پہ دیا ہے۔ اور یہ جو بات کر رہے ہیں فرح گوگی صاحب، اور انہوں نے ان کے جتنی تصاویر آئی ہیں جس میں وہ لاکھ ڈالر کے بیگز لیتی ہیں وہ کسی کے جہاز میں آئی ہیں، تو وہ بھی ذرا بتا دیں کہ وہ کیا ٹکر ہے عمران خان کا ان صاحب سے کہ وہ کسی کے جہاز میں بیٹھتی ہیں۔ کسی خاتون کو آپ نے اتھارٹی دی تھی کہ پنجاب میں سارے پوسٹنگ ٹرانسفر کرو، تو کیا پیسے خود رکھتی تھی سارے یا پیسے کسی سے شیئر کرتی تھی؟ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں 300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 43,212 پر پہنچ گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے ضمیر عباس سے۔ ضمیر، آگاہ کیجیے گا اب تک کی اپڈیٹس کیا ہیں؟ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مارکیٹ کے آغاز سے ہی تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ یہ کاروباری ہفتے کا آخری دن ہے۔ اس کے باوجود جب مارکیٹ سٹارٹ ہوئی تو تقریباً 200 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا، پھر مارکیٹ فلکچویٹ ہوئی، نیچے آئی، تقریباً 100 پوائنٹس تک پہنچی، لیکن دوبارہ اس نے ریکور کیا اور اس وقت تقریباً 290 پوائنٹس پلس میں جو ہے وہ مارکیٹ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس 43,300 پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ پچھلے ہم نے کچھ دنوں سے دیکھا کہ مارکیٹ میں شدید مندی دیکھنے میں آئی، کبھی 600 کبھی
800 اور کبھی تقریباً 1200 اور 1500 پوائنٹس بھی جو ہے وہ مائنس میں گئے، جس کی وجہ سے جو 45,000 کا جو حد تھی جو عبور کر گئی تھی اسٹاک مارکیٹ، وہ دوبارہ ڈکلائن میں آئی اور اب 43,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ماہرین سے ہم نے پوچھا کہ اس کی کیا وجوہات ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ملک میں ایک اکنامیکل کرائسس چل رہے ہیں اور جو موجودہ حکومت ہے ابھی تک وہ جو فیصلے لینے تھے ملک کی معیشت کو اسٹیئر اپ کرنے کے لیے اور آگے لے جانے کے لیے، وہ ابھی تک پراپر طریقے سے نہیں لیے گئے، اور کچھ ایسے فیصلے ہیں جو کہ بولڈ ہیں جس کی وجہ سے حکومت ابھی انہیں نہیں لے پا رہی، جس کی وجہ سے جو انویسٹرز ہیں وہ ابھی انہوں نے اپنے پیسے روکے ہوئے ہیں انویسٹ کرنے سے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک حکومت کی کمٹمنٹ نہیں دیکھتے، جب تک حکومت میں وہ بولڈنس نہیں دیکھتے، وہ ابھی اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو اس طرح مارکیٹ میں نہیں لے کے آ سکتے۔ تو دوسری طرف ڈالر کے ریٹس میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اس کا اثر بھی مارکیٹ پہ بہت برا پڑ رہا ہے۔ تو اور اس وقت جو ڈالر ہے وہ بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے ملک کی تاریخ کے۔ تو اب دوبارہ سے ایکسپرٹس کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو بولڈ اسٹیپ لینے پڑیں گے، اور جو خاص کر کے جو معاشی لیول پہ جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک جامع پالیسی کے تحت آنا پڑے گا اور ایک اچھا سا روڈ میپ دینا پڑے گا جس سے انویسٹرز کا جو اعتماد ہے وہ بوسٹ ہو جائے۔ جی، ایک اچھا روڈ میپ دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ ضمیر عباس، آپ نے آگاہ کیا۔ ریلوے اور ایویشن کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ احتساب کے لیے غیر جانبدار اور خود مختار ادارہ ہونا چاہیے جس میں حکومت وقت کا بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی عمل دخل نہ ہو۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ نیب کے قوانین نامناسب ہیں، یہ کالا قانون ہے جو صرف مخالفین کو دباؤ میں لانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں ریلوے میں بہت تباہی ہوئی ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت محنت درکار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کا ادارہ خسارے میں جا رہا ہے جس کو جلد استحکام میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وفاقی وزیر ایاز صادق نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن اصلاحات ہر ایک کے حق میں ہیں اور اس پر متعدد اجلاس بھی ہو چکے ہیں، جلد ہی اس پر پیش رفت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خواہش کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عمران خان ملک میں فساد اور خانہ جنگی چاہتے ہیں، ان کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اداروں کو دباؤ میں لانے اور معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میاں جاوید لطیف نے کہا کہ عمران خان قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ہم الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم صبح الیکشن کروانا چاہتے ہیں، مگر جو 2018 سے اب تک الیکشن رولز میں جو ترمیم کر چکے ہو، آؤ بیٹھو 1 گھنٹے میں وہ واپس لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر، تاکہ الیکشن کے نتیجے میں تم انگلی نہ اٹھا سکو کہ یہ الیکشن بھی میں نہیں مانتا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول بول کے تھکے نہیں، اربوں روپے کی غیر قانونی فنڈنگ میں پکڑا جانے والا غیر ملکی سازش کا جھوٹ کس دلیری اور ڈھٹائی سے بولتا ہے۔ عمران خان کے خطاب پر رد عمل میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ 4 سال تک عوام کا آٹا، چینی، گھی، LNG چوری کرنے والا ہر روز جھوٹ بول کر اپنے گناہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فارن فنڈنگ میں ثابت شدہ منی لانڈرر دوسروں پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں مسلم لیگ نون نے اقتدار چھوڑا تھا تو ملک چینی اور گندم ایکسپورٹ کر رہا تھا۔ عوام نے 2022 میں عمران خان کو نکالا تو پاکستان گندم اور چینی امپورٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت اور کسان کو یہ ترقی دی تھی کہ وہ ان کے دور میں کھاد کے لیے دھکے کھاتے رہے۔ عمران خان کے دور میں DAP کی بوری 2600 سے 10,000 پر پہنچ گئی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام نہیں بھولے کہ آپ کے 4 سال میں آٹا 35 سے 90، چینی 52 سے 120 روپے کلو، بجلی فی یونٹ 11 سے 24 روپے اور گیس 600 سے 1400 روپے مہنگی ہو گئی۔ آپ کے 4 سال میں پاکستان پر قرض 43,000 ارب کر دیا، ڈالر 120 سے 191 پر آپ پہنچا کر گئے اور آج جھوٹ بولتے ہیں کہ معیشت اچھی ہو گئی تھی۔ عمران صاحب جتنا مرضی جھوٹ بولیں، 4 سال کا آپ کا سیاہ اعمال نامہ عوام کے سامنے ہے، وہ بھول نہیں سکتے۔ 4 سال میں تاریخی مہنگائی، بدترین قرض، قیامت خیز مفلسی اور بھوک آپ کا بدنما اعمال نامہ ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب بڑا فیصلہ ہو گیا، عوام نے ایک نالائق، نااہل چور اور جھوٹے کو مسترد کر دیا ہے۔ شکریہ رائے عثمان، جس سے میرے کئی رشتے ہیں۔
جس نے سیکنڈ جنریشن لائر ہونے کا حق ادا کیا کہ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے. اور شکریہ علی، جس محبت سے آپ کو لوگوں نے الیکٹ کیا تھا، آپ اسی محبت سے وہ محبتیں لوٹا رہے ہو. میں ممنون اور مشکور ہوں سٹیج پہ بیٹھے اپنے قائدین کا، اپنے لیڈر، بڑے بھائی، انڈیپینڈنٹ گروپ کے قائد جناب احسن بھون صاحب کا، سٹیج پہ براجمان میرے کپتان پاکستان بار کونسل میں جناب حفیظ الرحمان چودھری صاحب کا، ساکی صاحب کا، پیر مسعود چشتی صاحب کا. پنجاب بار کونسل کی میری قیادت جناب سید جعفر تیار صاحب اور جناب عرفان سعید صاحب کی قیادت میں آئی ہے، ان کا شکریہ. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر خالد جاوید صاحب، جو کہ میں کوئی بات رکھ کے نہیں کرتا، انشاءاللہ العزیز اگلے سال پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار بھی ہوں گے، ان کا شکریہ. سیکرٹری سپریم کورٹ بار، ہم ایک دوسرے کو اپنا قائد کہتے ہیں. میں اور وسیم ممتاز زمانہ طالب علمی کے دوست ہیں. وسیم آپ کا شکریہ. چودھری طاہر نصر اللہ وڑائچ، میرا بھائی، میرا ساتھی اور میرے دو بزرگ. مجھے تو اپنی محبت کا پیمانہ یہیں پہ نظر آ گیا ہے. آپ کی طرف بعد میں آؤں گا کہ جو لوگ بار کی سیاست کو سمجھتے ہیں اور 7-8 سال پہلے ہونے والا ایک الیکشن یاد کریں، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری ریسیپشن پہ رائے بشیر صاحب اور بھائی اصغر علی گل دونوں ساتھ ساتھ براجمان ہیں. اور سب سے بڑا شکریہ اور دل سے آپ سب کا، میری بہنوں کا، میرے بھائیوں کا، میرے بزرگوں کا، میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری رمضان صاحب، جوہیہ صاحب، چودھری مرتضیٰ صاحب، راجہ صاحب، امجد صاحب، میں نام لینے شروع کروں. بھون صاحب کی طرح آپ نے تربیت ایسی کی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے یہاں ایک طرف سے شروع کروں گا تو مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے گا. تو یوں ہی سمجھیے کہ آپ سب کے نام جو ہیں وہ میرے دلوں میں لکھے ہوئے ہیں. شکریہ ان سیاسی جماعتوں کی قیادت کا، بالخصوص میرے قائدین جناب نصیر بھٹا صاحب اور رانا ظفر اقبال صاحب اور مسلم لیگ نون لائر فورم کے میرے بھائی اور بہنیں. ہمارے علائی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اور بھون صاحب نظریاتی طور پہ ذرا دور دور رہتے تھے. بھلا ہو ملکی سیاست کا، یہ جو اوپر کولیشن بنی ہے، بھون صاحب اور جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ، اور ساکی صاحب بھی اب ایسے دونوں ہاتھ کھول کے ہمیں گلے سے لگاتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہی نہیں. میں اپنے دیگر دوستوں کا بھی، چاہے ان کا جس بھی جماعت سے تعلق ہے، میری اور آپ کی جماعت پہلی اور آخری یہ کالا کوٹ ہے. ظفر بھائی، اور مجھے فخر ہے کہ ہم اس لڑی سے پروئے ہوئے ہیں. مانا کہ ہمارے پروفیشن میں کچھ مسائل ہیں، پروفیشن کی جو عزت اور جو وقار آج سے 20-30 سال پہلے تھا اس میں کمی آئی. ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے. مانا کہ اس میں دشواریاں بھی ہیں، تکالیف ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا، وہ کسی شاعر نے، ساکی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ شعر بار موقع کہا کرو، کہ وہ تھا کہ ہم کمزور ہیں. کمزور سے مراد ہے کہ تکالیف کے ساتھ لوگوں کی تکالیف اٹھا کے چلتے ہیں، اور ہماری زندگیاں بڑی سخت ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس پہ فخر ہے. وہ کہ چاندنی خدہ ہیں اپنے حجرہ مہتاب پر، اور میں نازاں ہوں اس پر، میرا گھر مٹی کا ہے. تو ہم اس مٹی کی نسل ہیں، اس مٹی سے ہیں، اور اس مٹی سے بسنے والوں کی خدمت کرنے والے یہ کالے کوٹ والے ہیں انشاءاللہ العزیز. اور یہ ہمارا جو خدمت کا مشن ہے، عوام کی خدمت کا مشن، وہ جاری و ساری رہے گا. آج جب میں اپنے اس گھر میں آ رہا تھا تو میرے سٹاف نے پوچھا کہ سر، وہ وائرلیس پہ میرے جو پرسنل اسسٹنٹ صاحب تھے، سر وہ کس گیٹ سے گاڑی انٹر کرنی ہے؟ تو میری ہنسی نکل گئی. میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، میں پچھلے 28 سال سے مسجد گیٹ یا ٹنر روڈ سے آیا ہوں. اللہ نے مجھے 2 ٹانگیں دی ہوئی ہیں، میرے کو وہ کام کرا جڑے میں کل بھی کر سکتا ہوں. اور آپ کی محبت یہ ہے کہ مجھے بالکل وہی فیلنگ تھی جو میں روز انٹر کرتا ہوں.
جب میں مسجد گیٹ سے سیف سینٹر سے نکلا تو مسجد گیٹ سے انٹر ہوا تو کیانی ہال کے باہر آنے تک ماشاءاللہ آپ بہت سارے بھائیوں سے رستے میں ایک جلوس کی شکل میں ملاقات ہونی شروع ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ میری جو عزت اور میرا وقار ہے وہ میرے عہدے سے نہیں ہے, وہ آپ تعاون پر تمام سیاسی جماعتوں کا مشکور ہوں. موجودہ حالات میں قیادت کی باہمی ہم آہنگی باعث تحسین ہے. اس سے عوام کی بہتر خدمت کمیشن بطریق احسن تکمیل کی جانب گامزن ہوں گا اور تقریب میں مدعو کرنے پر وکلاء برادری کا بھی شکر گزار ہوں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ تبدیلی کے نام پر الیکشن لڑنے والے اب آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں. قوم نقالوں سے ہوشیار رہے. کراچی پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام نے گزشتہ 4 سال میں صرف مایوسی دیکھی. تفصیل نواب علی شاہ سے. میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے اپنی نااہل کارکردگی سے ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا, جبکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان تنہا رہ گیا. عام آدمی کی پریشانی, بھوک, افلاس, مہنگائی, بے روزگاری, تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے 70 سال کا جو سفر تھا اسے کس طریقے سے ان 3-3.5 سالوں میں گرا دیا. سعودی عرب, وہ قریب تر دوست بھی آپ سے مایوس, آپ سے ناراض. پاکستان کا کوئی قریب ترین دوست ہے تو وہ چائنا ہے اور اپنی ہی انویسٹمنٹ سے دستبردار ہو گیا. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سے عوام کو بڑی امیدیں ہیں, تاہم ایک دن میں مسائل حل نہیں ہو سکتے. میری جچی تلی رائے یہ ہے کہ ہم کچھ وقت مشکل میں گزار سکتے ہیں, لیکن عام آدمی کو مشکل میں ڈالنے کے ہم حق میں نہیں ہیں, کیونکہ جمہوری حکومت عوام کی تائید سے چلتی ہے. بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تمام فیصلے اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کی خوشحالی کے لیے ترقی کی نئی راہیں تلاش کرنا ہوں گی. پی ٹی وی نیوز کے لیے کراچی سے نواب علی شاہ. صدر ڈاکٹر عارف الوی سے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں مختلف امور زیر غور آئے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کھاریاں میں جاری تربیتی جنگی مشقوں کا جائزہ لیا اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. ISPR کے مطابق کھاریاں میں جاری تربیتی جنگی مشقوں کی آمد پر کمانڈر سینٹرل کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود نے آرمی چیف کا استقبال کیا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کھاریاں میں تربیتی جنگی مشقوں کا جائزہ لیا. انہوں نے مشقوں کے دوران میدان جنگ کی حکمت عملی اور جنگی مظاہرے کا بھی مشاہدہ کیا. مشقوں کے دوران نئی حاصل کردہ ٹیکنالوجیز پر مہارت میں اضافے کی توثیق بھی شامل تھی. آرمی چیف نے سینٹرل کمانڈ کی اسٹرائک فارمیشنز کی منصوبہ بندی اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا. آرمی چیف نے ابھرتے خطرے کے خلاف فارمیشنز کی مجموعی آپریشنل تیاری کی تعریف کی. گوجرانوالہ سے افسوسناک خبر, جہاں حافظ آباد روڈ پر کوٹ لدھا کے قریب ٹریفک حادثے میں 12 افراد جاں بحق اور 8 شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو حافظ آباد اور گوجرانوالہ DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا. جاں بحق ہونے والے 9 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. حادثہ سرگودا سے گوجرانوالہ جانے والی 2 مسافر ویگنوں کو اس وقت پیش آیا جب وہ سڑک پر کھڑے ڈمپر سے ٹکرا گئیں. حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں. ریسکیو ٹیموں نے ریسکیو آپریشن مکمل کر کے ڈیڈ باڈیز اور زخمیوں کو DHQ ہسپتال گوجرانوالہ اور حافظ آباد منتقل کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا اور RPO گوجرانوالہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے, جبکہ حادثے کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا بھی حکم دیا ہے. مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ ہکلا DI خان موٹر وے پر میاں والی کے قریب کار اور ٹریلر میں تصادم سے 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے. اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی 2 ایمبولینسز اور ریسکیو وہیکلز کے ہمراہ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں. زخمیوں اور جاں بحق افراد کی میتوں کو DHQ ہسپتال میاں والی منتقل کر دیا. حادثہ ٹریلر کا ٹائر بلاسٹ ہونے کے بعد پیچھے سے آتی کار ٹکرانے سے پیش آیا. ٹریلر اور کار دونوں راولپنڈی سے میاں والی کی طرف آ رہے تھے.
कराची के इलाके सदर में धमाका हुआ जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। धमाके में मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची धमाके में जाँ बहक शख्स उमर के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर अवाम और अमन दुश्मन अनासिर का कला कमा करेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची धमाके का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG और कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वाक़े की इत्तला मिलते ही हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि बैंकों के जरिए सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तें जमा कराने का आज आखिरी दिन है। वज़ारत मज़हबी उमूर का कहना है कि वक्त की कमी के बायस हज दरखास्तों की वसूली में तोसी नहीं की जाएगी। हज दरखास्त के साथ सऊदी हुक्काम से मंजूर शुदा वैक्सीन की मुकम्मल डोज का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट, 3 तस्वीर, 50,000 रुपये बतौर टोकन जमा कराना लाजमी है। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़िशान अली भट्टी से। ज़िशान, आगाह कीजिएगा। जी, सरकारी स्कीम के तहत हज 2022 के लिए दरखास्तें जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से 9 मई से 13 मई तक 5 दिन दरखास्तें जमा करवाने का वक्त दिया गया था। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिनों में तकरीबन 43,554 दरखास्तें मौसूल हुई हैं और बैंकों में भी दरखास्तें जमा करवाई जा रही हैं, जबकि ऑनलाइन दरखास्तें भी जमा करवाई जा रही हैं। मुल्क भर के 14 मुख्तलिफ बैंकों की जितनी ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान भर में, उनमें दरखास्तें जमा करवाई जा रही हैं। और वज़ारत मज़हबी अमूर का ये कहना है कि वक्त की किल्लत के बाइस दरखास्तें जमा करवाने के वक्त में तोसी नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो दरखास्तें हैं उनके हमरा पासपोर्ट, 50,000 टोकन रकम, पासपोर्ट साइज तस्वीर, जबकि सऊदी अरब से मंजूर शुदा वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी जमा करवाना लाजिम है। और जो आज़मीन हज हैं वो अपने कवाइफ वज़ारत मज़हबी अमूर की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जो कोरोना के बाद 2 साल के बाद एक बार फिर जो आलमी सतह पर हज जो है उसका इनेकाद होने जा रहा है। जी शुक्रिया ज़िशान, आपने आगाह किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने तनाज़े कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार और नतीजा खेज मुज़ाकराती अमल के जरिए हल करने पर जोर दिया है ताकि जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने श्रीनगर में भारतीय सिविल सोसाइटी के एक वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के लिए सिविल सोसाइटी और मोदी हुकूमत पर दबाव डाले। भारतीय फौजियों और पैरामिलिट्री एहलकारों ने इलाके में खौफ व हरास का माहौल कायम करने के लिए मकबूजा वादी में श्रीनगर से जम्मू रीजन के इलाके डोडा तक मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी की बड़ी कार्रवाइयाँ जारी रखीं। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कश्मीरी अवाम की इज्जत और वक़ार पर मोदी हुकूमत की यलकार को नाकाम बनाने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद से कश्मीरियों को बेइख्तियार करने समेत जम्मू व कश्मीर को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अब्दुल समद इनकलाबी ने जम्मू जेल से जारी एक पैगाम में आला तालीम के हसूल के लिए कश्मीरी तलबा को पाकिस्तान जाने से रोकने के भारत के हुक्मनामे पर शदीद तशवीश जाहिर की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के कन्वीनर मोहम्मद फारूक रहमानी ने मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर कश्मीरी नज़रबंदों के खिलाफ लगाए गए बगावत के इल्ज़ामात को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया है, जिसका मकसद उन्हें कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखने से रोकना है। रूस यूक्रेन के ज़ेरे कंट्रोल शहर मारियोपोल पर हमले जारी रखे हुए है। यूक्रेन के शहर चर्नीहेव के इलाके में एक बोर्डिंग स्कूल पर फजाई हमले में 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात फिलहाल होते दिखाई नहीं देते, ताहम ये जंग हमेशा जारी नहीं रहेगी। ऑस्ट्रिया के सदर के हमरा वियना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वो और उनका इदारा अमन मुज़ाकरात के लिए कोशिशें करते रहेंगे। यूरोपियन तरक्याती बैंक यूक्रेन को $1 अरब इमदाद देगा। इदारे की सदर ने सालाना इजलास के मौके पर बताया कि तरक्याती बैंक ने यह रकम यूक्रेन में जंग के आगाज से अब तक इकट्ठी की गई है, जो बुनियादी ढांचे की तामीर, बिजली, ट्रांसपोर्ट समेत बेघर होने वाले महाजरीन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यूक्रेन का कहना है कि उसे बजट खसारा पूरा करने के लिए हर माह तकरीबन $5 अरब की जरूरत है।
श्री लंका के नए वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। 73 साल रानिल विक्रमासिंघे इससे कबल 5 मरतबा मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापक्से ने रात कौम से खिताब में नई हुकूमत तश्कील देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि आइंदा हुकूमत में राजापक्से खानदान से कोई फर्द शामिल नहीं होगा। मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र वजीर आज़म महिंदा राजापक्से ने वजारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से शहीद होने वाली अल जज़ीरा टीवी चैनल की खातून रिपोर्टर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अबू आखिला की शहादत पर आलमी सतह पर मजम्मत का सिलसिला जारी है। मुतादिद अरब ममालिक के अलावा दुनिया के दीगर हिस्सों में इसराइली फोर्सेस के खिलाफ मुजाहरे हुए। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, अरब ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने सहाफ़ी शीरीन अबू आखिला की हलाकत की आज़ादाना, मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया है। खातून सहाफ़ी गुज़श्ता रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे में रिपोर्टिंग के दौरान फायरिंग की जद में आ गई थी। खातून सहाफ़ी की याद में तकरीब से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि खातून सहाफ़ी के कत्ल की मुकम्मल जिम्मेदारी इसराइली हुक्काम पर आयद होती है। उन्होंने इसराइल की तरफ से मुश्तरका तहकीकात की पेशकश मुस्तरद करते हुए कहा कि इसराइली जराइम के खात्मे के लिए फौरी तौर पर आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया जाएगा। नाज़रीन, रहीम यार खान के आम दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, लेकिन इस साल गर्मी की शिद्दत के बायस आम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक अहमद। जी, पाकिस्तान का आम लज्जत के लिहाज से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इस साल अप्रैल में गर्मी की शिद्दत में मामूल से ज़्यादा इजाफे होने की वजह से रहीमदर खान में आम की पैदावार बुरी तरह मुतासर हुई है। रहीमदर खान में 47,000 एकड़ पर आम के बागात हैं, जिनमें तकरीबन 30 लाख टन पैदावार हासिल होती है। इस साल बारिशें कम होने, गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफे और पानी की किल्लत से आम की फसल मुतासर हुई है। बागान फल लगा गर्मी के गया सारे अरे की होया अगे 10 पेड़ लेनिया से बूटा दिया वो मतलब 5 लेनिया 2 लेनिया। गर्मी की वजह से बूर जल गया है और इतनी पैदावार होती थी जहाँ 1000 पेटी जो है हम जो है फल की उतारते थे, अभी जो है 200 पेटी बड़ी मुश्किल से जो है वो उतर रही है और हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे। आम की जो वैरायटी इस साल मुतासर हुई हैं उनमें अनवरटोर, काला चौंसा, सफेद चौंसा शामिल हैं। इस सूरत हाल में रहीमदर खान समेत जनूबी पंजाब में आम की पैदावार 30 से 50% कम होने का इम्कान है। हमारी अर्ली वैरायटीज़ हैं, खासकर सिंदड़ी है, दुसहरी है, सरोली है, इनका स्टैंड बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा जो मौसमी चौंसा है और सफ़ेद चौंसा और काला चौंसा जो है ये जो है इस साल जो है टेम्परेचर की वजह से मुतासर हुआ है। आम के बागबान आबपाशी का खुसूसी ख्याल रखें और वो बागात की निगहदाश्त के लिए महकमा ज़राअत की हदायत पर अमल करें। ज़िम्मेदारों से यही सिफारिश है कि पानी की कमी ना आने दें और खुराक जो है ना वो उसका बर वक्त इस्तेमाल करें। पाकिस्तान दुनिया भर में आमों की पैदावार के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क है, जो आम की कुल पैदावार का 7% हिस्सा दूसरे ममालिक को बरामद करता है, जिससे इसे कीमती ज़र मुबादला हासिल होता है। जी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुज़ाफ़ात में अज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है, सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह।
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدي حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللهم صل على ویلکم بیک۔ کراچی کے موسم سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ شدید گرم موسم ایک بار پھر کراچی کو اپنی لپیٹ میں لینے کو تیار ہے۔ شہر قائد میں 15 مئی تک درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھنے کا امکان ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے محمد زہیب۔ ملک بھر میں جاری گرمی کی لہر نے کراچی کو بھی متاثر کیا ہے۔ دن بھر کی چلچلاتی دھوپ نے شہر قائد کے باسیوں کا حال برا کر دیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے کراچی میں درجہ حرارت بڑھنے کی پیش گوئی کی ہے۔ گرمی کی نئی لہر میں ہوا میں نمی کا تناسب معمول سے زیادہ ہونے اور سمندری ہوائیں بند ہونے کا بھی امکان ہے۔ کراچی میں چونکہ نمی بہت زیادہ چل رہی ہے، 50 سے 60% ایوریج چل رہی ہوتی ہے دن کے اوقات میں، تو اس وجہ سے آپ کو گرمی فیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عوام اس موسم میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اپنے پیک آورس جو ہے نا، یہ دوپہر کے وقت نہ نکلیں، اس وقت آپ گھر پہ اسٹے کریں، اپنے ساتھ ہمیشہ پانی رکھیں، کوشش کریں ہلکی پھلکی ڈائٹ لیں۔ اس کے علاوہ آپ گرمی میں باہر اگر نکلنا پڑ ہی جائے تو اپنے آپ کو کورڈ رکھیں، چھتری لے لیں، سر پہ کوئی کپڑا لے لیں تاکہ آپ کا سر گرم نہ ہو۔ لوز کلوتھنگز پہنیں، ڈھیلے ڈھالے ہونے چاہیے ہمارے کلچر اور موسم کے لحاظ سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کو چھوڑ کر وسطی اور بالائی سندھ کے علاقوں میں 17 مئی تک ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہے گی، جہاں ان دنوں پارہ 46 سے 48 ڈگری ریکارڈ ہو رہا ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں دادو، لاڑکانہ اور جیکب آباد کا درجہ حرارت 50 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ محمد زہیب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ گرمی کی لہر کے باعث پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کا درجہ حرارت 7 سے 9، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ عوام گرمی کی لہر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقے شدید گرمی کے زیر اثر رہیں گے۔ ملک کے وسطی اور جنوبی میدانی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد 50، سبی ڈی جی خان 49، دادو، موہنجو دڑو، لاڑکانہ اور بھکر میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔